باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمین، مرزا جہلمی نے اپنے نظریات منتشر رکھے ہیں، یعنی حفظات رکھے ہیں۔ مثلا جب وہ اولیاء و صوفیہ کی جانب منسوب واقعات شرکیہ و مشرکانہ کا تمسخر کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس اور ڈسائپلس کو ان پر میمز بنانے سے منع نہیں کرتے، تو اس طرح وہ اپنے کو توحیدی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو برا لگتا نا جہلمی صاحب کو، تو وہ یہ صاف کہہ دیتے کہ بھائی دیکھیے میمز مت بنوائیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، علمی بات کیجیے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان شاید ہی دیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے بہرحال۔ لیکن سامعین کو حیرت ہوگی کہ محترمی و مکرمی کے نزدیک یہ واقعات شرکیہ ہیں نہ مشرکانہ ہیں۔ تمام معتقدین جہلمی صاحب سے گزارش ہے کہ بلکہ التجا ہے کہ ذیل کے واقعات جو ہم نے اصولی طور پہ مرتب کیے ہیں کہ عام طور پہ اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ایک دو قسم کی اگر رہ گئی ہو تو پھر اس کو کبھی ایڈ کر دیں گے۔ واقعات محترمی و مکرمی کے نزدیک نہ تو خلاف التوحید ہیں اور نہ شرک ہیں، نہ مشرکانہ ہیں اور نہ شرکیاں ہیں۔ غور کر لیجئے گا میری بات کو۔ ایسے شرکیہ مشرکانہ کو ہم ایک ہی معنوں میں استعمال کر ایک ہی معانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس پر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان کو ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے واقعہ، اگر کسی ولی یا صوفی کی جانب مردہ زندہ کرنے کا واقعہ منسوب ہو تو یہ واقعہ جو ہے جہلمی صاحب کے نزدیک قابل تمسخر ہے، کاذب ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ سیکنڈ یا دوسرا واقعہ دیکھیے کہ اگر کسی ولی یا صوفی کے جانب منسوب ہے کہ اس نے اپنے مرید یا مریدہ، یعنی مرید نہیں جسے کہتے ہیں، کو بلا تخصیص مذہب اس کی اعانت کی یا مدد کو آ گیا بہت دور سے یا ہوا میں اڑتا ہوا یا ٹیلی پورٹ کرتا ہوا، تو یہ واقعہ قابل تصدیق اور کاذب ہے، مگر جہلمی صاحب کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ دیکھیے کہ اگر کسی ولی یا صوفی کے نزدیک یا کے جانب یہ واقعہ منسوب ہو کہ اس نے انسان کو حیوان یا حیوان کو انسان بنا دیا، تو یہ واقعہ جہلمی صاحب کے نزدیک کاذب و قابل تضحیک ہے، یعنی کہ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تمسخر کر سکتے ہیں، مگر شرکیہ نہیں ہے، مشرکانہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نوٹ کر لیجئے۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے، واقعہ دیکھیے کہ اگر کسی ولی یا صوفی کے کسی مرد کو عورت یا کسی عورت کو مرد بنا دے تو یہ واقعہ بھی قابل تصدیق ہے اور قابل تمسخر ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ ہاں کاذب ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ تو جہلمی صاحب اس واقعے کی تکذیب تو کریں گے مگر اس کو شرک قرار نہیں دیں گے، ذرا غور کیجیے گا، سمجھ لیجیے گا۔ واقعہ 5، اگر کوئی ولی یا صوفی کسی حیوان سے کلام کرے تو یہ واقعہ بھی قابل تمسخر ہے، کاذب ہے، سب کچھ ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ جہلمی صاحب کے نزدیک یہ واقعہ شرک نہیں بن سکتا۔ واقعہ اگر کوئی ولی یا صوفی ہوا میں اڑے، فلک پیمائی کرے، ٹھیک ہے، یا پانی پر چلے اور بحر پیمائی جسے کہہ دیجیے، اس سمندر میں یا پانی میں یا دریا میں یا جھیل پر چلے، سطح آب پر چلے، تو یہ واقعہ ان کے نزدیک تضحیک کے قابل ہے، تمسخر کے قابل ہے۔ آپ اس کا مذاق اڑائیے، اس پر مزاح کیجیے، مگر اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ 7واں واقعہ دیکھیے، اگر کوئی ولی یا صوفی کسی مرد کو یا کسی عورت کو بغیر کسی مرد کے پریگننٹ کر دے تو یہ واقعہ بھی ان کے نزدیک قابل تضحیک ہے، تمسخر کے قابل ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ غور کرتے رہیے۔ واقعہ 8، اگر کسی ولی یا صوفی کے بارے میں منسوب ہو کہ وہ دائیں جانب دیکھے تو ہزاروں غیر مسلم ہو جائیں، اور اگر بائیں جانب دیکھے تو سینکڑوں غیر مسلم ہو جائیں، تو اس واقعے کا مذاق اڑا لیجئے، اس کی توہین کر دیجئے، اس کی تضحیک کر دیجئے، ٹھیک ہے، اس کو کاذب قرار دے دیجئے، مگر اس کو شرک جہلمی صاحب کے نزدیک وہ بھی نہیں ہے۔ غور کر لیجئے، اگر کوئی ولی یا صوفی کسی مرد یا عورت کو ٹیلی پورٹ کر کے، یعنی ٹیلی پورٹ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح بھیج دینا کہ درمیان میں وہ ادھر سے بس غائب ہو، ادھر موجود ہو جائے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ ویوز کی صورت میں چلا جائے، XYZ جو بھی مانے آپ نے، ٹیلی پورٹ کر کے کہیں اور پہنچا دے، تو یہ واقعہ بھی جہلمی صاحب کے نزدیک قابل تمسخر ہے، قابل کیا کہتے ہیں تضحیک ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ ذرا غور کر لیجیے۔ اگر کوئی ولی اسپیس ٹریولنگ کر کے چاند پر چلا جائے یا کبھی سورج پر چلا جائے یا فلوٹان یا پلوٹو پہ چلا جائے
تو یہ واقعہ بھی قابل تمسخر ہے، کاذب ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ غور کر لیجئے گا، یہ جیلمی صاحب کے نظریات ہیں۔ اگر کوئی ولی یا صوفی کسی بلی یا بکری کو ولی بنا دے، یا گائے یا کو شیر بنا دے، یا گائے سے کہے کہ شیر کو کھا جائے وغیرہ، یا کسی بلی کو اتنی پاور دے دے کہ وہ اولیاء کے برابر ہو جائے یا ہوا میں اڑنے لگے وغیرہ، تو یہ سارے واقعات قابل تمسخر ہیں۔ ان کی آپ تصدیق کر لیجئے، تمسخر کر لیجئے، ان کو کاذب قرار دیجئے، مگر شرک نہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اگر جہلمی صاحب کے نزدیک کوئی ولی یا صوفی کی زیارت کو، یا نوٹ کر لیں، کسی ولی یا صوفی کی زیارت کو کعبۃ اللہ شریف آ جائے، یا روضہ شریف آ جائے، یا مسجد نبوی آ جائے، یا حجرہ شریف رسول اللہ کا آ جائے، اس کی ولی کی زیارت کو، تو یہ واقعہ قابل تمسخر ہے، قابل رد ہے، کاذب ہے، مگر ان کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی کہ ہم نے یہ کس طرح یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعات اور بھی ہیں؟ یہ اصولی طور پہ ہم نے یہ کچھ واقعات کو سجیسٹ کیا، یہ ہم نے تقریباً فل ڈزن 1 ڈزن واقعات نقل کر ڈالیں، یہ اصولی بنا ہے۔ ابھی ہم اس کے اور بھی شاید بنائیں تو 2 4 6 یا 8 10 واقعات اصولی طور پر اور بن جائیں، کیونکہ عام طور پہ اولیاء کی جانب اور صوفیہ کی جانب اسی قسم کے واقعات منسوب ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک واقعہ اور آ گیا جو یہاں ذکر نہیں ہے، اور میں وہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ولی ماضی سے حال میں چلا جائے، حال سے مستقبل میں چلا جائے، یا 10 منٹ میں ہزاروں سال گزار دے، یا کم وقت میں زیادہ وقت گزر جائے، یا زیادہ وقت میں کم وقت گزار دے، اس طرح کا کوئی کارنامہ ٹائم ڈیلیویشن جو ہے وہ کر دے، تو یہ بھی ان کے نزدیک کفر و شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، تضحیق کر لیجئے، مذاق اڑا لیجئے، توہین کر لیجئے، کاذب قرار دے دیجئے۔ یہ ہے جہلمی صاحب کی توحید۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک، جہلمی صاحب کے نزدیک، شرک صرف خالق اور مخلوق کو ایک اعتقاد کرنا ہے۔ جب تک وہ یہ اعتقاد کر رہا ہے کہ خالق و مخلوق ایک نہیں ہیں، تو یہ واقعات بھی شرک نہیں ہے۔ محترمی صاحب کے گرویدہ اور دلدادہ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر یہ واقعات آپ کے نزدیک شرک ہیں تو جہلمی صاحب کو بھی مشرک قرار دیں۔ اچھا، اور اگر یہ واقعات آپ کے نزدیک شرک نہیں ہیں تو پھر ان کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو قابل تسلیم نہیں ہیں، مگر اس طرح کی تصدیق تو ان کی نہیں اڑائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو 2 راستوں پہ ڈال دیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ واقعات جو ہیں نا وہ قابل تصدیق ہیں، قابل تمسخر ہیں، ان کا مذاق اڑائیے، ان سے مزاح کیجیے، ٹھیک ہے وغیرہ، اور دوسری جانب وہ ان کو شرک بھی نہیں مانتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جہلمی صاحب خود کس قسم کی توحید پر ہے؟ تو توحید کے نام پہ تو کم از کم ان کا مذاق نہ اڑائیے نا، اگر آپ کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے، اور اگر آپ کے نزدیک یہ شرک ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ ان کو شرک اصغر یا شرک خفی قرار دیں یا شرک جلی قرار نہ دیں کہ ان واقعات کا قائل کو آپ مسلمان مان لیں؟ میں آپ سے یہ سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں جو جہلمی صاحب کے معتقدین ہیں، جو ان کے دلدادہ ہیں، جو ان کے گرویدہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی جو ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب جو ہے بہت بڑے محقق ہیں، تو ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی اتنی تو ان لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں کہ ایک تو ہمارے اس سوال کا جواب دیں، اور دوسرے جہلمی صاحب سے پوچھیں، ظاہر بالواسطہ ہم نے تو پوچھنا ہے جہلمی صاحب سے، بلا واسطہ تو نہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی دیکھیے، جب یہ واقعات آپ کے نزدیک شرک ہیں تو پھر ان کے قائل کو آپ کہتے ہیں مشرک نہیں ہے، مطلب ان کے قائل مشرک تو ہے مگر کافر نہیں ہے، تو یہ آپ نے ان کو چھوٹے درجے کا شرک کس نے اجازت دے دی آپ کو ماننے کی؟ یا تو شرک ہے یا نہیں ہے، کون سی آیت کا اختلاف کر رہے ہیں؟ تبھی تو آپ نے شرک کہا ہے نا، یا آپ نے یہ مسئلہ بتانا ہوگا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے شرک کے مسئلے پہ سوال کیا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ بھئی یا تو آپ آن کیمرہ جواب نہیں دینا چاہتے، یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً میرا نزدیک آپ کے پاس جواب نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ تو یا ایک قاعدہ یاد رکھیے، شرک ہونے کا انکار کرنے والا بھی مشرک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ آپ یہ کہیے کہ میں فلاں شرک کے عقیدے کا قائل ہوں تو جا کے آپ مشرک ہوں گے، بلکہ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ شرک نہیں ہے، حالانکہ وہ عقیدہ شرک ہے، تو بھی آپ مشرک ہو گئے، یعنی کہ شرک کو شرک نہ ماننے والا بھی مشرک ہے، خواہ اس عقیدے کا قائل ہو یا اس عقیدے کا منکر ہو۔
ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ نوٹ کر لیا. اب میں آپ لوگوں کو یہ جو میں نے تحقیق کی ہے تو اس کو میں پورا ایک ریکارڈ کے طور پر یہ دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے ورک کرتے رہتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات کہ کیا جہلمی صاحب کو سے کسی نے آپ لوگوں کے یہ سوال نہیں کیا کہ محترم کہ یہ عقائد ناقابل تسلیم، یعنی کہ جس چیز کو شرک بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے قائل کو مشرک بھی نہیں کہہ رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یعنی کہ ان کے نزدیک شاید شرک جس سے کہ کفر ہو جائے وہی بتوں کی عبادت ہے، باقی آپ کچھ بھی کرتے رہیے. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں نا جہلمی صاحب سے، آخری سوال ہے یہ اور آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ اگر شرک صرف بتوں کی عبادت ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی زندہ یا مردہ ولی یا پیر کی عبادت کر دیں تو بھی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو تخصیص کر دی. یہ غور کر لیں، جہلمی صاحب کے اندر فلاح ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. بھائی عقیدہ ہو نہ ہو آپ پر اعتراض تو ہے نا، اور آپ کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ جواب کچھ دیں گے بھی تو انشاءاللہ ہم موجود ہیں اس کی غلطی نکالنے کے لیے. والسلام علیکم.